ٹاسک فورس کو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جب چینج کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ چاہیے، تو وہاں پہ آپ ٹاسک فورس یوز کرتے ہیں. تو ٹاسک فورس کو زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر دیا جاتا ہے. اب یہ ٹاسک فورس کا کام ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر چینج کو سیملیسلی مینیج کریں. عام طور پہ جیسے اس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، آئی ٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ ٹاسک فورس کرتے ہیں، کیونکہ آئی ٹی میں پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی انپٹ چاہیے ہوتا ہے، فائنانس کا، آپریشنس کا، پروڈکشن کا، پروکیورمنٹ کا، سپلائی چین کا. تو اس لیے ایک ٹاسک فورس بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ مل کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اچھا، فل کی پوزیشنز وتھ کمپیٹنٹ چینج ایجنٹس. آپ کے آرگنائزیشن میں کچھ چیمپئنز ہوتے ہیں، کچھ چینج ایجنٹس ہوتے ہیں. وہ چیمپئنز لوگوں میں اپنی مینیجریل اسکلز کی وجہ سے ان روڈز بنا لیتے ہیں، کافی پاپولر ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کافی عرصے سے ہیں، اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے آرگنائزیشن کے اندر. اگر آپ ان لوگوں کو اپنی کولیشن میں لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھے چینج ایجنٹ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگوں کو آپ کے لیے کنونس کریں گے کہ جناب اس چینج کو کیوں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہر آرگنائزیشن کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو لوگوں میں پاپولر ہوتے ہیں، جن کی لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں. تو اگر ان کے منہ سے نکلے گا کہ یہ چینج اچھا ہے تو پیپل ول ایکسیپٹ اینڈ ریسپیکٹ اٹ. اور ان لوگوں میں یہ بھی پاورفل ہوتی ہے کہ ویژن کو یا بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں عام طور پہ، اس لیے ان کو یوز کرنا بہت اچھا رہتا ہے. اور یہ لوگ جو پاکٹ آف ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ چینج ایجنٹس کو آپ پک کریں اور ان کے ذریعے چینج امپلیمنٹ کیجیے. جیسے اسکیپ کے اندر جب یہ 6 سگما امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے 6 سگما چیمپئنز بنا دیے. وہ لوگ جو 6 سگما کو سیکھنے میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے تھے ان کو 6 سگما سکھایا گیا، اور 6 سگما سکھانے کے بعد ان کو آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ پلیسز پہ ڈفرینٹ کنٹریز میں پلیس کر دیا گیا. یہ ان لوگوں نے چینج ایجنٹ کا رول پلے کیا اور اس کے بینیفٹس اس طرح سے سامنے لے کر کے آئے کہ پورے آرگنائزیشن میں، پورے اسکیپ میں، جو کہ 110 کنٹریز میں صرف مینوفیکچرنگ ہے، 200 کنٹریز میں ڈسٹریبیوشن ہے، وہاں پہ یہ پورا 6 سگما کا کلچر سکسیسفلی لے کر کے آئے. پھر جب کمپیٹنٹ لوگ، دیکھیے کمپیٹنٹ لوگوں کی ایک خوبی ہوتی ہے، کمپیٹنٹ لوگوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سکسیسفل ہوتے ہیں، سکسیسفل ہونا جانتے ہیں، ان کے اوپر بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کی، ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کمپیٹنٹ لوگ جب بھی کسی کام کو لیتے ہیں تو پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کو سکسیسفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ چینج مینجمنٹ ایک بہت کمپلیکیٹڈ کام ہے، انسٹرکچرڈ کام ہے، فیوچرسٹک کام ہے، لوگ اس میں انوالو ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں کہ چینج مینجمنٹ زیادہ تر کمپیٹنٹ لوگوں کو امپاور کریں. اچھا، پھر بعض چینج مینجمنٹ میں آپ ڈرامیٹک سمبولک چینجز بھی کر سکتے ہیں، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے ایک آرگنائزیشن اپنے آپ کو ڈی سینٹرلائزڈ کرنا جا رہی تھی. ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک سینٹرلائز ہیڈ آفس کے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس یونٹس بنا دیے کہ ہر بزنس یونٹس اپنا خود ہی رسپانسبل ہو. جیسے اگر یونیلیور اپنے آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہے تو یونیلیور میں 5 کمپنیاں بن جائیں گی. ایک ٹی بزنس ہوگا، اس کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، وہ الگ سے مینیجر ہوگا. ایک آئس کریم بزنس ہوگا، اس کا چیف ایگزیکٹو الگ سے ہوگا، وہ مینیج کرے گا. ایک سوپ اینڈ شیمپو کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، وہ الگ سے بزنس کو پورا مینیج کر رہا ہوگا انڈیپینڈنٹلی. اسی طرح اسکن کیئر کا ہوگا. تو یہ اس طرح سے ملا کر کے 5 ان کے پورے انڈیپینڈنٹ بزنس یونٹس بن جائیں گے. تو ہم کہیں گے کہ یونیلیور ڈی سینٹرلائزڈ ہو گیا. ابھی تو وہ سارا ایک ہی سینٹرلائز اسٹرکچر کے تحت کام کرتا ہے. تو کسی آرگنائزیشن میں کسی چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ ہمیں ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے ڈفرینٹ یونٹس پروفٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کمپیٹنٹلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا یہ کہ ایک یونٹ دوسرے کی یونٹ کی انکم کے اوپر سروائیو کر رہا ہے. تو اس نے ڈی سینٹرلائز کر دیا ساری چیزیں. اچھا، ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے اس نے پھر ایک بولڈ اسٹیپ لیا. اس نے کیا کیا کہ جو ان کی ہیڈ آفس کی بلڈنگ تھی اسی کو بیچ دیا، اور بیچ کر کے سٹی کے اندر مختلف جگہوں پہ 13-14 بینگلورز خرید لیے یا آفس اسپیس خرید لیے اور تمام یونٹس کو وہاں پہ ریلوکیٹ کر دیا
کہ جناب یہ اب آپ کا آفس ہے, اب یہاں سے آپ چلائیں گے. تو ایکچولی اس نے وہ میسج لوگوں کو پاورفلی کمیونیکیٹ کر دیا کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو چینج اینڈ وی ہیو چینج, اور اب ہم ڈیسینٹرلائز ہو گئے, تو یو ہیو ٹو بی ایٹ یور اون. تو بعض اوقات اس طرح کے سمبولک جو چینجز ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. پی ایس او نے جب کیا کیا تھا کہ جب پی ایس او کے ایک زمانہ تھا آج سے 25-30 سال پہلے, بہت پرانے سے اور پیٹرول پمپس ہوتے تھے, اس میں لائٹ بھی صحیح نہیں ہوتی تھی, پیٹرول بھی نہیں صحیح ڈلتا تھا, اور اس میں میجرمنٹ میں بھی بڑی پرابلمس ہوتی تھی, کوالٹی بھی خراب ہوتا تھا. تو ایک چیف ایگزیکٹو آیا, اس نے کیا کیا, نیو ویژن لے کر کے آیا. نیو ویژن کی ریٹیل آؤٹ لیٹس بنا دیے پورے پاکستان میں. ابھی جو پی ایس او کے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں وہ سب نیو ویژن والے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں. پھر اس نے یہ چینج کو, اس چینج کو سسٹین کرنے کے لیے داؤد سینٹر کی بلڈنگ چھوڑی, کیونکہ داؤد سینٹر میں بالکل سرکاری اسٹائل میں لوگ رہتے تھے, گندے میز کرسیوں پہ کام کرتے تھے. تو وہاں سے ان کو شفٹ کرا کے یہ جو اب پی ایس او کی بلڈنگ بنی ہے وہاں لے کر کے گئے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اب وی ہیو چینجڈ, وی آر اے کارپوریشن اینڈ وی آر ان کمپٹیشن ود آرگنائزیشن اینڈ کمپنیز لائک شیل اینڈ چیورون. تو اس کے لیے انہوں نے پورا یہ چینج مینجمنٹ کا پروسیس کیا, پی ایس او میں ٹرانسفارمیشن. تو بعض اوقات آپ کو چینج مینجمنٹ میں اس طرح کی چیزیں لے کر آنے پڑتی ہیں, پھر لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی ہم لوگ بہت چینج ہو گئے, بہت ماڈرنائز ہو گئے, بہت اپ ٹو ڈیٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. تو لوگ پہلے شلوار قمیض پہن کر کے آتے تھے, وہاں سینئر آفیسرز مینیجرز نے سوٹ پہننا شروع کر دیا, ٹائی لگانا شروع کر دیا, سب نے سوٹ ٹائی لگانا شروع کر دیا. تو اس سے تھوڑا سا اور بھی امپیکٹ کریٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ بعض اوقات چینج کو یوں کمیونیکیٹ کرتے ہیں.